الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمنافقين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی قدر و علماء کرام، آپ کی خدمت میں ایام اربعین کے بعد ایام شہادت ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد والسبت پیغمبر اکرم، سبت اکبر پیغمبر اکرم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت ثامن الحجج امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں، اور علماء کرام کے سامنے گفتگو کرنے میں اور عوام کے سامنے گفتگو کرنے میں بہت فرق ہے. عوام کے سامنے گفتگو کرنے میں ہمیں زیادہ اصلاح کی امید نہیں ہوتی، لیکن علماء کے مجمع میں، علماء کے حضور میں گفتگو کرنے سے بندہ حقیر جیسے افراد کو یہ ایک تو سعادت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کی خوشی بھی ہوگی کہ انشاءاللہ گفتگو میں جو نکات ضعف ہوں گے ان کی اصلاح ہوگی، اور جو نکات قوت اگر ہوئے تو یقیناً آپ کی حوصلہ افزائی عوام کی واہ واہ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو اس لیے آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد.
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، لیکن موضوع انسان ہے، چونکہ اس آیت میں خداوند عالم نے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے زمین پر. اور جب حضرت آدم کی خلقت کا وقت آیا اور خدا نے حضرت آدم کا پتلا اور وہ ڈھانچہ اور وہ کالبد جب خلق کیا، یا اس دوران یا اس سے پہلے جب خدا نے ارادہ کیا آدم کو بنانے کا، تو فرشتوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، قرار دینا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے ایک بات خداوند عالم کے سامنے رکھی اور استفسار کیا، یا سوال کی شکل میں تھا کہ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بک ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. خدایا تو ایک ایسی مخلوق کو خلق کر رہا ہے کہ جو زمین پر خون بہانے والا ہے، فساد پھیلانے والا ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری حمد اور تیری تسبیح کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس کرتے ہیں. تو خدا نے اس کے جواب میں فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون. خدا نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہاں سے ایک موضوع نکلتا ہے انسان کی معرفت کے حوالے سے، کہ انسان اس پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات الہی ہیں، ان سب مخلوقات میں انسان وہ واحد موجود اور وہ واحد مخلوق ہے جو سب سے زیادہ پیچیدہ ہے، جس کی شناخت خود اس کے لیے ممکن نہیں ہے. دوسری مخلوقات کے لیے انسان کی شناخت تو اپنی جگہ پر، خود انسان کی شناخت انسان کے لیے بہت مشکل ہے. اسی لیے احادیث کے اندر بھی آیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اس مفہوم کی احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں. تو فرشتوں نے انسان کو نہیں پہچانا تھا اور وہ نہیں پہچان سکے تھے. اب یہاں پہ ایک علماء کرام ہے، ظاہر ہے کہ سوالات مجھ جیسے بندے کے ذہن میں اٹھ سکتے ہیں کہ کیا اس آدم کی خلقت سے پہلے بھی کوئی انسان زمین پر آئے اور چلے گئے جس کی وجہ سے فرشتوں نے یہ سوال کیا، یا جس مادے سے اور جس مٹیریل سے خدا انسان کو یعنی آدم کو خلق کر رہا تھا، اس مٹیریل کی وجہ سے، اس مادے کی وجہ سے، اس مواد اولیہ کی وجہ سے فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کیسا تو یہ کام کر رہا ہے، جبکہ یہ مخلوق ایسی ہے کہ جو زمین پر فساد پھیلانے والی ہے. بس فرشتے بھی انسان کو نہیں پہچان سکے تھے، انسان بھی اپنے آپ کو صحیح طریقے سے نہیں پہچان سکا ہے. اسی لیے احادیث میں تاکید ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے. اپنے آپ کو اگر پہچان لیا، اپنی معرفت اگر حاصل کر لی، تو اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی. انسان کی معرفت
انسان کے لیے شاید اس لیے مشکل ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو ایک زمینی مخلوق سمجھتا ہے، جبکہ قرآن کی آیات کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو انسان ایک زمینی مخلوق نہیں ہے، ایک ملکوتی مخلوق ہے جو بارگاہ الہی میں خلق ہوا اور وہاں سے اسے خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا گیا ہے۔ دوسرے مخلوقات الہی، دوسری موجودات کی طرح انسان زمینی مخلوق نہیں ہے، انسان ایک ملکوتی مخلوق ہے۔ جب خداوند عالم نے اس کو خلق کر لیا تو فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح میں سے کچھ یا اپنی روح کو اس میں نفخ کیا، پھونکا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی، اور اس کے بعد خداوند عالم نے علیکم السلام حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، یعنی یہ انسان خلق ہوا ہے خدا کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد خدا نے آدم اور حوا کو خلق کرنے کے بعد ایک جنت میں رکھا، پھر وہاں پر شیطان نے آدم اور حوا کو بہکایا، میں حضرت آدم اس بہانے زمین پر بھیج دیے گئے۔ پس معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان، یہ آدم، یہ آدمی زاد زمینی مخلوق نہیں ہے، آسمانی مخلوق ہے، ملکوتی مخلوق ہے۔ اسے اس زمین پر اگر بھیجا گیا ہے تو خدا نے اسے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جس کا یہ خلیفہ بن کے آیا ہے اس کی ذمہ داریوں کو یہ ادا کرے، اس کی یہ ذمہ داریوں کو نبھائے، اور ذمہ داریوں کو نبھانے کے بعد اس کے پاس واپس چلا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا شاید ایک مفہوم یہ ہے کہ ہم اس کی طرف سے آئے ہیں، اس کے کاموں کو یہاں انجام دینے کے لیے آئے ہیں، اور پھر ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اشارہ ہے اسی خلافت کی طرف، لیکن یہاں آنے کے بعد ہم میں سے بہت سارے افراد اس ذمہ داری کو فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ جو خدا نے ہمیں سونپی ہے۔ خلافت الہی جو انسان کو خداوند عالم نے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، علماء کرام کے لیے نہیں، طلاب کے لیے نہیں، اپنے یہ چھوٹے بچے جو غیر طلبہ ہیں ان کے لیے، کہ اگر والدین ایک ذمہ داری دے کر بچے کو بھیجیں باہر دکان پہ کہ یہ متاع میں نے تم کو دی ہے، یہ مال تم کو میں نے دیا ہے، اس متاع کے ذریعے فلاں چیز کو خرید کر تمہیں واپس گھر لانا ہے، یہ بچہ بازار کی رنگینیوں میں جا کر گم ہو جائے اور وہاں رنگ برنگی ٹافیاں، مٹھائیاں، کھلونے یا رنگ برنگی آئس کریم دیکھ کر وہ اس مقصد کو جو گھر والوں نے اسے سونپا تھا، اس ہدف کو بھول کر اس پیسوں سے وہ اپنے لیے آئس کریم کھا لے اور پھر واپس گھر آ جائے، تو یہ گمراہ بھی ہے اور اپنے ہدف کو بھی کھو چکا ہے۔ بالکل یہی کیفیت بہت سارے انسانوں کی ہے کہ خدا نے ایک متاع ہمیں سونپی تھی، اور وہ متاع کیا تھی؟ خلافت الہیہ، انسانیت جیسی متاع جو تمام مخلوقات اور موجودات سے فوقیت رکھتی ہے، وہ متاع خدا نے ہمیں بھیجی تھی، دے کر بھیجی تھی، اس دنیا میں ہمیں بھیجا تھا، اور یہاں پہ اپنی ایک خاص ذمہ داری ہمیں نبھانی
پرانی تھی، لیکن ہم یہاں آ کر یہاں کی رنگینیوں میں گم ہو کر جب واپس جاتے ہیں تو اس متاع سے خالی جاتے ہیں، وہ متاع واپس لے کے نہیں جاتے۔ لہذا اسی لیے انسان کو خداوند عالم نے، اور یہ صلاحیت دنیا کی کسی موجود اور کسی مخلوق میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو اللہ کا خلیفہ بن جائے۔ انسان بما ہوا انسان، میں اور آپ بھی خلیفہ ہیں، ہر انسان خلیفہ ہے، اپنی اپنی ظرفیت کے مطابق خلیفہ ہے۔ البتہ کچھ خلفاء خاصہ ہیں، اور ہم اور آپ بھی خلیفہ ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے افراد نے اس خلافت کو بھلا دیا، ہم گمراہ ہو گئے، یعنی راستہ بھٹک گئے۔ جس طریقے سے ایک بچہ جب باہر جاتا ہے تو وہ راستہ بھٹک جاتا ہے گلیوں میں اور گم ہو جاتا ہے، وہ اپنے گھر کا راستہ بھول جاتا ہے، اپنے مصدر کو بھول جاتا ہے، تو ہم میں سے بہت سارے انسان بھی اپنے مصدر کو جہاں سے ہم نکلے تھے اور جو ذمہ داری لے کر نکلے تھے وہ ہم بھول گئے۔ یہ ہے انسان، اور واقعاً اسی لیے اس انسان کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اور قرآن کریم نے اس انسان کے بارے میں مختلف آیات کے اندر، آپ علماء کرام ہیں، میں جو بھی آیت پڑھوں گا، آیت کا پہلا لفظ میرے منہ سے نکلے گا، آپ آیت کی انتہا تک پہنچ جائیں گے۔ یہ انسان جس کو خلق کیا گیا، قرآن کریم نے کیا کہا ہے کہ اس کو خلق کیا گیا ہے طین سے، مٹی سے خلق کیا گیا ہے۔ کہیں ذکر آیا کہ اس کو خلق کیا گیا ہے پانی سے، کہیں اس کے بارے میں کہا خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان حلوعا، یہ ضعیف خلق ہوا ہے، بے صبرا خلق ہوا ہے، مٹی سے خلق ہوا ہے، اور وہ کیسا پانی سے خلق ہوا ہے، کیسا پانی ہے؟ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے اس کو خلق کیا گیا۔ یہ انسان کی خلقت کے مختلف مراحل خداوند عالم نے قرآن میں ذکر کیے۔ واقعاً انسان کی تشخیص، انسان کو پہچاننا خود انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ انسان جو خلیفہ الہی بھی ہے، یہ انسان جو ضعیف بھی خلق کیا گیا ہے، یہ انسان جس میں تحمل اور صبر کا مادہ بھی کم ہے، یہ انسان جو پانی اور مٹی سے خلق کیا گیا ہے، اس انسان کو پہچاننے کا حکم ہے، اس انسان کو پہچاننے کا حکم دیا گیا۔ اس کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو خدا کو پہچان لو گے۔ بس دنیا میں آنے کے بعد، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس کے بعد ایک بات اور ایک نقطہ بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا انشاءاللہ۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اس ملکوت سے جدا ہو گیا، اپنے مصدر سے جدا ہو گیا۔ اب یہاں آنے کے بعد، اس عالم مادہ میں آنے کے بعد اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ عالم ماورا سے اپنا رابطہ، اپنا کنیکشن یہ کیا کرتا؟ متصل کرتا، ملا دیتا۔ اگر یہ دنیا میں آنے کے بعد اپنا رابطہ اس مصدر سے ملا دے، متصل رہے، اپنے مقصد پر باقی رہے، اپنی زندگی اسی مقصد کے مطابق گزارے جس مقصد کے لیے اسے بھیجا گیا ہے، خلیفۃ اللہ کے عنوان سے، تو اگر یہ اپنے آپ کو اس سمندر سے ملا لے اور متصل رہے تو پھر یہ ایک قطرہ نہیں رہے گا۔ یہ انسان ایک قطرہ ہے، ایک قطرے سے خلق ہوا ہے اور ایک یہ قطرہ ہے، لیکن اگر یہ قطرہ اپنے آپ کو اس سمندر سے ملا دے تو پھر یہ قطرہ قطرہ نہیں رہے گا، پھر یہ خود سمندر بن جائے گا۔
لیکن اگر یہ قطرہ سمندر میں نہ ملائے اپنے آپ کو، کسی جوہر میں، کسی تالاب میں، کسی گندے پانی میں، کسی گندگی میں اگر یہ قطرہ گر جائے تو یہ قطرہ نجس ہو جائے گا، یہ قطرہ سڑ جائے گا، یہ قطرہ خراب ہو جائے گا، یہ قطرہ پھر قطرہ نہیں رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ قطرہ اپنے آپ کو سمندر سے ملا دے تو پھر اب وہ قطرہ قطرہ نہیں رہے گا، وہ سمندر بن جائے گا۔ اگر یہ انسان بھی اس دنیا میں آنے کے بعد خداوند عالم سے اور اس ذات لم یزل ولا یزال سے جو جس کی ذات لا متناہی ہے، اگر یہ اس سے وصل ہو جائے تو پھر یہ بھی اس جیسا بن جائے گا۔ اسی لیے حدیث قدسی کے اندر یہ جملہ ہے نا کہ عبدی اطعنی اجعلک مثلی، یا بعض شاید مثلی بھی کہتے ہیں، مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر تو میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے آیات کے اندر، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے رسول یہ جو تم نے مارا ہے یہ تم نے نہیں مارا، در حقیقت یہ خدا نے مارا ہے۔ بس یہ قطرہ جب اپنے آپ کو اس سمندر سے ملا دے تو اس کا ہر عمل الہی عمل بن جاتا ہے۔ اور اس جیسی بہت ساری مثالیں۔ مولا کائنات کے بارے میں کیا فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت خندق والے دن جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ ضربت، تلوار چلانا جب خدا کی راہ میں ہو، فقط اس عمل کے اندر للہیت ہو، خلوص ہو، تو وہ تمام جن و انس کی عبادتوں سے وہ ایک ضربت افضل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان صبح شام نمازیں پڑھتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، قائم اللیل صائم النہار ہو، لیکن اگر وہ خدا کے لیے نہ ہو تو یہ ساری عبادتیں اس کے لیے گناہ بن جائیں گی، اس کے لیے معصیت بن جائیں گی، باعث عذاب بن سکتی ہیں اس کے لیے۔ اسی لیے مولا کائنات کا کہ ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل، اور علی کا بستر رسول پر سو جانا ایسا ہے کہ خداوند عالم علی کے سونے کو خرید لیتا ہے، بستر پہ سو جانے کو خرید لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ قطرہ سمندر سے مل جائے تو پھر اس کی آنکھ نہیں رہتی، وہ عین اللہ بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ نہیں رہتے، وہ ید اللہ بن جاتا ہے، اس کی زبان اپنی زبان نہیں رہتی، وہ لسان اللہ بن جاتا ہے، اور اپنا نفس خدا کی بارگاہ میں اور خدا کو بیچ کر اس کا نفس نہیں رہتا، وہ نفس اللہ بن جاتا ہے۔ خلیفۃ اللہ کا معنی شاید یہ ہے انسان جو قطرہ ہے اپنے آپ کو وصل کر لے اس سمندر سے۔ شاید اسی لیے استاد معظم شیخ جوادی آمولی نے ایک جگہ پر اپنی تفسیر موضوعی کے اندر یہ نکتہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کی جو تعریف کی جاتی ہے، علماء منطق اور منطقیین جو تعریف کرتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے، علامہ شیخ جوادی آمولی نے جو تعریف کی ہے کیا فرمایا؟ انسان حی اللہا ہے، یعنی ایک ایسی زندہ مخلوق ہے کہ جو خدا کی ذات میں جذب ہونے والا ہے، خدا کی تاثیر کو قبول کرنے والا ہے، الہی تاثیر کو قبول کرنے والا ہے، یعنی وہی قطرہ جو سمندر میں مل کر سمندر بن جائے، اسی کا نام انسان ہے۔ علماء منطق کی تعریف اپنی حدود کے اندر اپنی جگہ صحیح، لیکن عرفانی نقطہ نگاہ سے انسان حیوان نہیں ہے،
انسان ایک ملکوتی مخلوق ہے، وہاں سے آیا تھا اور وہیں اس کو وصل ہونا چاہیے، تب یہ انسان ہے۔ ورنہ اگر یہ انسان دنیا میں آ کے اتنا بھاری بھرکم انسان جس کے پاس عقل ہے، معرفت ہے، شعور ہے، حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے خداوند عالم نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے، اتنی بھاری بھرکم شخصیت ہونے کے باوجود بھی اگر یہ اپنے آپ کو ہلکا کر لے، اس کی مثال بعض اہل علم اس طرح دیتے ہیں کہ اگر ایک بہت ہلکی سی چیز کو کسی اونچی جگہ سے گرا دیا جائے تو گرنے کے بعد اس کا زیادہ نقصان نہیں ہوگا، کیوں؟ چونکہ اس کا وزن نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی بھاری بھرکم شے کو کسی بلندی سے پھینکا جائے تو اتنا ہی اس کا زیادہ نقصان ہوگا۔ دیگر حیوانات پستی کی طرف نہیں جا سکتے، کسی حیوان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فاسق ہو گیا ہے، یہ فاجر ہو گیا ہے، کتا فاسق جانور ہے، فلاں فاجر جانور ہے، فلاں گناہگار ہے، نہیں کہہ سکتے، اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، نہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر وہ عقل نہیں ہے اور وہ الہی صفات اس کے اندر نہیں ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ گدھا ترقی کر کے گھوڑا نہیں بن سکتا، گھوڑا ترقی کر کے ہاتھی نہیں بن سکتا، ہاتھی ترقی کر کے شیر نہیں بن سکتا، شیر ترقی کر کے کچھ اور نہیں بن سکتا۔ لیکن یہ انسان ترقی کر کے ولی خدا بن سکتا ہے، اور اگر تنزلی کی طرف جائے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ انسان اتنا بھاری بھرکم ہونے کے باوجود اگر حیوانی کام کرے، حیوانات کی طرح شہوت میں، شکم پرستی میں، دنیاوی شہوات اور اسی مادے کے اندر غرق ہو جائے، تو سارے حیوانات شہوتوں کے اندر ہے، یا شہوت ہے، یا غضب ہے، یا شکم پوری ہے۔ اس کے علاوہ ایک حیوان کو اگر پیٹ بھر جائے تو وہ سو جائے گا، پیٹ خالی ہو تو جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حیوانات غضب ہے، شہوت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جانوروں کے پاس۔ اگر ایک انسان بھی انسان ہوتے ہوئے، عقل ہوتے ہوئے اگر حیوانات کی زندگی گزارے، پھر وہ حیوانات کے برابر نہیں ہے بلکہ حیوانات سے۔ لیکن یہی اگر انسان خدا ہے، اگر یہ خدا کے بتائے ہوئے رستے پر چلے، اور جو متاع اور جو خداوند عالم نے ایک قیمتی شے اسے عطا کی تھی، اس قیمتی شے سے آخرت کو آ کر خرید لے اس دنیا میں، تو پھر یہ کون ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ۔ پھر یہ انسان وہ انسان ہے کہ جس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر یہ مخدوم ملائکہ بن جاتا ہے، اور ملائکہ اس کے خادم بن جاتے ہیں۔ بس اسی پہ آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں، آپ کی سمع خراشی بھی کی، اور یقیناً یہ ساری باتیں آپ کے لیے پرانی ہیں، اس میں جو نقائص ہیں انشاءاللہ آپ اس کی اصلاح بھی فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، بس کربلا میں انہی دو افراد کی جنگ تھی، اللہ کا خلیفہ اور اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ جو بل ہم اضل ہیں، ان کی جنگ تھی اللہ کے نمائندے کے ساتھ، اللہ کے خلیفہ کے ساتھ، کہ جس نے اپنی ہر شے، اپنی ہر قیمتی متاع، دنیا میں انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنی ناموس سے محبت کرتا ہے، اپنی جان سے محبت کرتا ہے، حسین نے راہ خدا میں یہ ساری چیزیں قربان کر دی، اور قربان کرنے کے بعد کوئی منت گزاری کی ہو خداوند عالم کی بارگاہ میں نہیں، کوئی منت گزاری نہیں، خدایا رضاً بقضائک و تسلیما لامرک، تیری رضا کے لیے، فقط تجھے خوش کرنے کے لیے، و تسلیما لامرک، اور تیرے امر اور تیرے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم کرنے کے لیے۔ دنیاوی کوئی مفاد نہیں تھا۔ اگر دنیاوی مفاد حسین کے مد نظر ہوتا تو حسین ایک بہت بڑا لشکر تیار کر سکتے تھے،
بس یہی قربانی ہمیں ہر سال زندہ رکھتی ہے، ہماری رگوں کے اندر جو خون ہے اسے گرما کے رکھتی ہے، ہماری روح کو تازہ رکھتی ہے یہی قربانی۔ میں چاہتا ہوں کہ 40 کا ذکر بھی ہو چکا ہے، لیکن روز عاشور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ایک دکھ ہے، اس دکھ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی ہونے کے ناطے بی بی نے ایک دکھ اٹھایا، غم برداشت کیے، ظلم برداشت کیے، بہن ہونے کے ناطے، پھوپھی ہونے کے ناطے، لیکن ماں ہونے کے ناطے کربلا میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو دکھ برداشت کیا ہے نا، وہ دنیا کی تمام ماؤں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور وہ کیا ہے جانتے ہیں کہ شب عاشور جب آئی ہے، ساری بیویوں نے اپنے اپنے جوانوں کو، جو بی بی قربانی دے سکتی تھی اور قربانی دینے کے لیے اس کے پاس کوئی متاع تھی، ام لیلہ علی اکبر کو خیمے میں رات کو، یقیناً جوان بیٹا ہے، تیار کر رہی ہیں کہ بیٹا علی اکبر دیکھو کل میدان جنگ میں سب اپنی اپنی شجاعت کے جوہر دکھائیں گے، تم پیچھے مت رہنا، کہیں ایسا نہ ہو اگر کوئی کمزوری دکھائی تو کل قیامت کے دن بی بی فاطمہ کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ام رباب شاید علی اصغر کو تیار کر رہی ہیں، ام فروا حضرت قاسم کو تیار کر رہی ہیں، لیکن ایک خیمے میں زینب اپنے دونوں آنکھوں کے دلاروں کو، اون و محمد کو تیار کرتے ہوئے شاید یہ کہہ رہی ہوں گی کہ اون و محمد بیٹا دیکھو، علی اکبر علی کی اولاد ہیں، علی کے بیٹے ہیں، قاسم علی کے بیٹے ہیں، لیکن تم علی کے بیٹے نہیں ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو اور عبداللہ کے بیٹے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تم نے جنگ میں اگر کوئی کمزوری دکھائی تو پھر قیامت کے دن بی بی فاطمہ کے سامنے، مادر گرامی کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو یقیناً شاید ان بچوں نے یہ کہا ہو، مادر گرامی آپ گھبرائیں نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل ہم میدان جنگ میں ایسی جنگ دکھائیں گے کہ دشمنوں کو ہمارے دادا جعفر طیار کی جنگ یاد آ جائے گی۔ بچوں نے وعدہ کیا ماں سے، روز عاشور ان بچوں نے میدان کا رخ کیا، اپنے ماموں امام حسین سے اجازت مانگی، امام حسین نے بڑی مشکل سے اجازت دی، یہ دونوں بچے جا کے میدان جنگ میں لڑتے رہے، لڑتے لڑتے آخر میں آواز دی، السلام علیک یا عماں، اے ہمارے ماموں جان آخری سلام ہمارا قبول کر لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام اب دونوں بچوں کے سرہانے پہنچتے ہیں، ایک ایک کر کے بچوں کا لاشا لے کے آتے ہیں، تو شاید انداز یہ ہوگا کہ باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے۔ زینب یہ کہہ رہی ہوگی، شاید اس زبان سے شاعر نے کہا ہے کہ باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، ارے کیسے بچے، میرے بچوں کی بارات آتی ہے، یہ لاشیں نہیں میرے بچوں کی بارات ہے جو دلہا بن کے آئے۔ خیموں میں بچوں کو جب لایا گیا تو بیویوں نے گریہ و ماتم کرنا شروع کر دیا، بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن زینب ان لاشوں پر رو نہیں رہی۔ کسی بیوی نے شاید پوچھا کہ کیا ان بچوں کی ماں نہیں، کیا ان بچوں پر رونے والی ان کی ماں موجود نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ کسی بیوی نے یہ کہا ہوگا، ارے کیوں نہیں زینب موجود ہے، ارے زینب بچوں پر گریہ کیوں نہیں کرتی؟ تو زینب نے یہ کہا ہوگا، ارے جو بچے راہ خدا میں فدیہ کر دیے ان پر
مرتبہ جب یہ قافلہ شام سے رہا ہو کر واپس کربلا پہنچا تو جناب زینب حسین کے قبر پہ جا کر رو رہی ہیں، اور محمد کو وہاں بھی گریہ نہیں کیا، لیکن میرا دل تو یہ کہتا ہے نا کہ آخر ماں ماں ہوتی ہے، ماں نے اس زینب جیسی ماں نے اپنے بچوں کو راہ خدا میں قربان کر کے کتنا صبر کیا ہوگا، لیکن جب یہ ماں زینب جیسی ماں جب مدینے پہنچی، عبداللہ کے گھر میں پہنچی، تو ایک مرتبہ یقیناً بچوں کی ماں ہے نا، صبر کا یارہ ٹوٹ گیا ہوگا، ضبط نہیں کیا ہوگا، جب ایک کمرے میں جا کے اور محمد کے بستر دیکھے ہوں گے تو یقیناً سینہ پیٹ کر ماتم کر کے کہا ہوگا، اور محمد بیٹا مجھے معاف کر دینا، تمہاری ماں کربلا میں تم پر گریہ نہ کر سکی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ، ہمارے اس توسل کو ہم سب کی جانب سے، بالخصوص حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کی جانب سے قبول فرما۔ اس منحوس وائرس کا پوری دنیا سے خاتمہ فرما، بالخصوص محبت اہل بیت رکھنے والے تمام شیعیان حیدر کرار سے اس وائرس کو دور فرما۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر جو اس وقت کرونا کے حوالے سے جو بیماری بہت عام ہوتی جا رہی ہے، پروردگارہ اس مملکت الہیہ اور اس مملکت اسلامی اور مولا کائنات کے چاہنے والوں کی اس حکومت کو ہر طرح کی گزن سے، ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، مملکت خداداد پاکستان کے اندر اس وقت جو تکفیری طاقتیں شیعہ سنی کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے مختلف طریقوں سے حربے استعمال کر رہی ہیں، خدایا ان تمام طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ پروردگارہ، بحق محمد و آل محمد جو مؤمنین اور مؤمنات حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں، ان کی تمناؤں کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ جو پریشان حال